پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک اور وی لاگ کے ساتھ میں ہوں امتیاز گل۔ ہمارے آج کے وی لاگ کا بنیادی فوکس وہ ہے پاکستان کی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے ایک ہمدردانہ اپیل قومی مفاد میں، ایسے حالات میں جب کہ سیاسی کشیدگی بڑھی ہوئی ہے، دھاندلی کے الزامات ہیں اور نئی اسمبلی یعنی 16ویں اسمبلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ اب بڑے لوگ اس پہ عجیب محسوس کریں گے کہ جنرل عاصم منیر سے میں کیوں اپیل کر رہا ہوں۔ اس کا ظاہر ایک باقاعدہ کانٹیکسٹ ہے، اور اس ملک میں جتنا عدم استحکام آیا ہے، جتنی اس کی وجہ سے پھر معاشی بدحالی پھیلی ہے، اس میں ہمیں ضرور تھوڑا سا ریفلیکشن کرنی چاہیے سب کو کہ کس نے کیا غلطی کی کس مقام پہ، اور کیا اس نہج سے ہٹ کے ہم کوئی ایسا اقدام کر سکتے ہیں، ایسی روش اختیار کر سکتے ہیں جس سے ملک کو فائدہ ہو، ملک کے عوام کو فائدہ ہو۔ تو اب شروع کرتے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس سے۔ یہ 16ویں قومی اسمبلی ہے، اور 8 فروری کے انتخابات میں مخصوص نشستوں پر سنگین دھاندلی کے الزامات اور اعتراضات کی گونج میں یہ اجلاس بالآخر شروع ہو ہی گیا۔ حسب معمول 1 گھنٹہ تاخیر سے شروع ہوا، ہنگامہ آرائی، شور شرابہ، 2 حکمران گھرانوں کے بڑے یعنی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو، اور ان کے ساتھ ساتھ نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز حاضری کے فوراً بعد یہاں سے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے اپنے دستخط کیے، دونوں بھائیوں نے، آصف زرداری اور بلاول نے، اور پھر وہ ایوان سے چلے گئے، کیونکہ چھوٹے لوگ جو کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے، ان کے لوگ شور شرابہ کر رہے تھے۔ شور شرابے میں ظاہر بڑے لوگوں کو بیٹھنا بڑا انکمفرٹیبل لگتا ہے۔ اب آج کے اجلاس کے ساتھ ہی مارچ 2022 میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کرانے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا، ان کو اقتدار سے باہر کرنے کے جس منصوبے کا آغاز ہوا تھا، وہ بھی تقریباً سب میں مکمل ہی ہو گیا ہے۔ اب کم از کم اب تک کی ڈیولپمنٹ کے مطابق وہ یہی ہے کہ عمران خان جیل میں ہیں، ان کے کئی ساتھی ظاہر پارلیمان کے اندر آ گئے ہیں، کوئی 100 کے لگ بھگ ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بھی کوئی 2/3 اکثریت سے ان کی حکومت ہے، لیکن یہ بھی دلچسپ بات ہے کہ خیبر پختونخوا میں پشتونوں کی حکومت ہے، سندھ میں سندھیوں کی حکومت ہے، پنجاب میں پنجابی سیاستدان، ایک پنجابی پارٹی کی حکومت آ گئی ہے۔ اس طرح ایک ایتھنسٹی کا ایلیمنٹ بھی اس میں کافی ابھر کے سامنے آ رہا ہے۔ اب اس تمام صورتحال سے ثابت کیا ہوا؟ یہ کہ آپ سیاسی رہنما کو جیل میں تو ڈال سکتے ہیں، اس کو پابند سلاسل کر سکتے ہیں، مگر اس کے نظریات اور اس کے لیے ہمدردی کو عوام کے ذہنوں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ اور نہ ہی جو پڑھے لکھے لوگ آسودہ حال بیرونی ممالک میں آباد، پاکستان کے اندر رہنے والے غریب لوگ جو کم وسائل کے ہیں، مزدور ہیں، نوکری پیشہ ہیں، ان کی جو ذہانت ہے، ان کی جو ایسپیریشنز ہیں، ان کو بھی ڈسمس نہیں کیا جا سکتا۔ کم از کم ان تمام لوگوں کو جنہوں نے بہت بڑی تعداد میں پی ٹی آئی یا عمران خان کو ووٹ دیے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑی تعداد میں 8 فروری کو جو ووٹ پڑا، وہ الگ بات ہے کہ 8 فروری کے جیتے ہوئے اور 9 فروری کے جیتے ہوئے وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن بلا شبہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا 8 فروری کے انتخابی نتائج ان تمام اندازوں کے لیے، ان تمام توقعات کے لیے جن کے مطابق یہ سوچا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کے 40، 50، 60 ہزار لوگ ہوں گے متوالے عمران خان کے چاہنے والے، اور ان کو 4-5 مہینے کے اندر اندر ان سے نمٹ لیا جائے گا۔ لیکن 9 مئی 2023 کو عمران خان کی گرفتاری کے بعد لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک بغاوت میں نہیں کہوں گا، جو ایک رد عمل پیدا ہوا، اس کا نتیجہ ہم نے پھر ووٹوں کی صورت میں دیکھ لیا۔ جو پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے لیے شاید اتنے ووٹ نہیں پڑے، ایم کیو ایم کو بھی اتنے ووٹ نہیں پڑے، بلکہ وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ کس طرح پیپلز پارٹی والوں نے ایم کیو ایم کو کہہ دیا کہ آپ کا تو مینڈیٹ ہی
جعلی ہے. کامران ٹیسوری اور مصطفیٰ کمال کی آڈیو لیکس بھی بلکہ ویڈیو سامنے آئیں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی نے ہم پہ الزام لگایا ہے کہ آپ کا مینڈیٹ چوری کا ہے، کیونکہ انہوں کو تو اپنے عروج کے زمانے میں بھی کبھی 17 نشستیں کراچی حیدرآباد سے نہیں ملی تھیں. اب جس طرح پی ٹی آئی کے سے اس کو معدوم کرنے کی کوشش کی، اس کا انتخابی نشان بلہ بھی لے لیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس پارٹی کا شیرازہ نہ بکھر سکا، بلکہ شاید پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ یہ قومی اسمبلی میں، خیبر پختونخوا میں اور پنجاب اسمبلی میں سامنے آئی ہے. اب اس کو اگر سامنے رکھیں تمام تر کانٹیکسٹ کو، تو اس میں ہوا کیا کہ، اور یہاں پہ میں کہوں گا کہ جو ہماری جنرل عاصم منیر سے اپیل ہے قومی مفاد کی خاطر، اس کا کانٹیکسٹ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اور جی ڈی آئی کے دھاندلی کے خلاف مظاہروں کے دوران جس انداز میں ان پہ تشدد ہوا، جس انداز میں کچھ نوٹیفیکیشنز ہوئے ان لوگوں کے جو کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں سے ہار چکے تھے، اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، ایمل خان ولی، انہوں نے جس انداز سے ریاستی اداروں پر دھاندلی کے الزامات لگائے ہیں، اس کی بازگشت پہ ظاہر امریکی کانگریس میں بھی آئی ہے، جس میں 31 کانگریس مین نے اب باقاعدہ خط لکھا ہے کہ پاکستان میں ہونے والے ووٹوں کا آڈٹ کروایا جائے. امریکی اور یورپی ذرائع ابلاغ میں بھی پولنگ کے دوران انٹرنیٹ، موبائل سروسز کی بندش، معطلی اور دھاندلی کے حوالے سے رپورٹیں، اب پاکستان کے حوالے سے جتنی بھی سیاسی ڈاکیومنٹیشن ہوئی ہے، دستاویزات بنی ہیں، وہ اب باقاعدہ تاریخ کا حصہ بن گئی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس صورتحال کو یوں ہی جاری رہنا ہے، مظاہرے، احتجاج یوں ہی جاری رہیں گے، یا یہاں پہ جی ایچ کیو، جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھیوں کا کوئی کردار بنتا ہے؟ کردار میں سمجھتا ہوں اس لیے بنتا ہے کہ جی ایچ کیو کے سربراہ کے طور پہ جنرل عاصم منیر اور ان کے ساتھی خود کو پاکستان کی سلامتی کے تحفظ کا ضامن سمجھتے ہیں. پی ڈی ایم سے لے کر نگران حکومت تک اور اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے قیام تک، جس میں آرمی چیف نے خصوصی دلچسپی لی ہے، فوج کا باقاعدہ کردار رہا ہے. خود جنرل باجوہ ان کے پیش رو کئی مرتبہ اس امر کا اظہار کر چکے ہیں، بلکہ انہوں نے نومبر 2022 میں اپنی ابتدائی تقریر میں بھی کہا تھا کہ فروری 2021 میں فوج نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب آئندہ سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی. وہ ایک الگ بیان تھا، اس سے قطع نظر جو کچھ ہوا وہ اب ہم سب نے دیکھا. تو اب ایک متوازی معاشی سٹرکچر جو کہ اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے صورت میں سامنے آیا ہے، بڑی خوشائند بات ہے. پاکستان میں ترقی ہو، سرمایہ کاری آئے، یہاں پہ پیداواریت بڑھے، اور اگر یہ ایس آئی ایف سی واقعی کامیاب ہو جاتا ہے یہ ماڈل، تو ظاہر ہے اس سے پاکستانیوں کو روزگار ملے گا، پاکستان کی آمدنی میں، برآمدات میں اضافہ ہوگا. اب یہ بھی اس بات کی انڈورسمنٹ ہے کہ ہر پاکستانی، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہے، چاہے پاکستان کے باہر ہے، یا پاکستان پر نظر رکھنے والے ماہرین، بلا شبہ پاکستان کی سیاست میں فوج کے براہ راست بالواسطہ کلیدی کردار کے بارے میں بخوبی آگاہ ہے. خواجہ آصف صاحب وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں. حال ہی میں انہوں نے ایک مختصر انٹرویو میں جو بات کہی وہ آپ کو یہاں پہ سنوا دیتے ہیں، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوج کے بغیر ہمارے سیاستدان نہیں چل پاتے. دیکھیے خواجہ آصف کیا کہتے ہیں. اپنے مفادات، سیاسی مفادات کے لیے نہیں، ملک کے مفادات کے لیے اور ہماری جو نوجوان نسل ہے ہمارے مستقبل کے لیے اکٹھے بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے. میں نے ابھی اگزامپل دیا ہے کہ ہم نے یہ کوشش اپوزیشن میں بھی کی ہے، لیکن ہمیں ہمارا ہاتھ جو ہے جھٹک دیا گیا تھا. آپ دیکھیں کہ اس دور کے اندر ہم لیجسلیشن کے لیے آئی ایس آئی کے میس میں جاتے ہیں اور جنرل باجوہ اور جنرل فیض بیٹھ کے ہم سے لیجسلیشن کرواتے ہیں. عاملہ کی بھی اور ایف اے ٹی ایف کی دونوں لیجسلیشن جو ہے نا وہ فوج کی اور آئی ایس آئی کی انٹرونشن سے ہوئی تھی. اس ماحول میں پھر کیا ہو سکتا ہے؟ اس ماحول میں جو آج ماحول دیکھ رہے ہیں آپ جو ہے کہ اس وقت کی جو ہے جو بگاڑ جو پیدا ہوا ہے اس کو ہم بتا رہے ہیں. اب خواجہ آصف نے جو بات کہی
اس کی کچھ گواہی ہم بھی دے سکتے ہیں کہ سن 2010 سے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور 2017-18 تک اہم قومی امور میں فوج کا دباؤ شامل رہا. یعنی 2011-12 میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے کچھ بڑی ضروری قانون سازی کرنی تھی، وہ ہمارے سیاستدان نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ جو لوگ بے نامی اکاؤنٹس، بے نامی جائیدادوں اور منی لانڈرنگ جیسے امور میں کے عادی ہوں، ان کے لیے پھر فائنینشیل سختیاں، فائنینشیل ریگولیشن ذرا کوئی اچھی ان کو پسند نہیں آتی، اس لیے وہ گریز کرتے رہے. تو 2012 میں خاص طور پہ اور 2013 کے شروع میں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے حوالے سے قانون سازی میں باقاعدہ فوج کا دباؤ شامل تھا. فوج نہ ہوتی تو وہ قانون سازی نہیں ہونی تھی اور پاکستان نے کئی معاملات میں شاید بلیک لسٹ ہو جانا تھا. اسی طرح جب 2018 مئی میں فاٹا کا مسئلہ آیا تو فاٹا کو مین سٹریم کرنا تھا، اس کو ختم کرنا تھا، تو اس میں بھی 8-10 دن کے اندر اندر فوج نے اپنا دباؤ استعمال کرتے ہوئے سیاستدانوں کو اس امر پہ مجبور کیا کہ فاٹا کو اب مین سٹریم کر دیا جائے، اس کو خیبر پختونخوا میں شامل کر دیا جائے. تو صرف 7-8 دن کے اندر اندر یہ تمام معاملہ طے پایا تھا اور اس میں فوج نے باقاعدہ عملی ایکٹیو کردار ادا کیا تھا. ایک ناقابل تردید کردار تھا جو کہ ظاہر ہے پاکستان کے بھلے کے لیے تھا. اب اس وقت تک فوج کو عوام میں بڑی پذیرائی بھی حاصل تھی، البتہ اگرچہ کہ اس میں کچھ کمی ہوئی تھی جب سے جنرل پرویز مشرف نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شرکت کا فیصلہ کیا تھا. اس سے جو قبولیت تھی پاکستان کی فوج کی، اس کی لیجیٹمیسی جو تھی وہ متاثر ہوئی تھی. پھر رفتہ رفتہ جنرل کیانی کے زمانے میں اس کو بحال کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر گزشتہ 2-3 برسوں میں پھر جو کچھ ہوا اس سے فوج کی لیجیٹمیسی، فوج کی جو قبولیت ہے وہ کافی متاثر ہوئے. کوئی مانے نہ مانے 8 فروری کے انتخابات اس کا ایک بڑا واضح ثبوت تھا، اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پہ جنرل باجوہ کے اعترافات اور خاص طور پہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے جو ایک رد عمل عوام کا تھا وہ ہم سب نے دیکھا، اور 8 فروری کے انتخابی نتائج کی صورت میں وہ سامنے آیا. اب بھلے کوئی اس سے انکار کرے، لیکن ایک بات بڑی واضح ہے کہ گزشتہ 8-10 برسوں کے دوران عوام اور ریاستی اداروں میں اعتماد کا ایک رخنا پڑ چکا ہے، اعتماد کی کمی آ چکی ہے، اور اس کی وجہ سے ملک میں ایک سیاسی عدم استحکام ہے، بڑا ایک ہیجانی کیفیت ہے. تو یہاں پہ ایک میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو جنرل عاصم منیر سے اپیل ہم کر رہے ہیں اس سے پہلے ان کو ایک قصہ سنا دوں. قصہ یہ تھا کہ ستمبر 2002 میں جنرل پرویز مشرف پی ٹی وی کے ہیڈ کوارٹر میں چاغی آڈیٹوریم میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. اس پریس کانفرنس کے دوران ایک عربی صحافی تھے، انہوں نے اٹھ کے سوال کیا، اردو میں سوال کیا کہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو آپ معاف کیوں نہیں کر دیتے؟ اسلام تو عفو کا درس دیتا ہے، یعنی معافی کا درس دیتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ تھا ستمبر 2002 کی بات تھی. ستمبر 2002 پریس کانفرنس چاغی آڈیٹوریم پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر. تو جب عرب صحافی نے سوال کیا اس کے جواب میں جنرل پرویز مشرف نے کہا کہ جناب میرا تو اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو معاف کر دیتا ہوں جہاں تک میرا اپنے ایشوز کا تعلق ہو، لیکن جو لوگ قوم کے چور ہیں، جن کو سزائیں ہو چکی ہیں، ان کو ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ تو بڑی ایک انہوں نے لمبی چوڑی اس میں تقریر کی. تو ساتھ ہی میں نے اٹھ کے، چونکہ میری باری تو نہیں تھی، لیکن جب جنرل پرویز مشرف بار بار اس بات پہ اصرار کر رہے تھے کہ ان بے نظیر بھٹو اور نواز شریف کو قوم نے سزا دی ہوئی ہے، قوم ان کو معاف نہیں کرے گی، میں نے پھر اٹھ کے سوال کیا کہ اگر ان کو قوم نے انتخابات کے ذریعے منتخب کر کے معاف کر دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو جناب اس پہ جنرل پرویز مشرف کا پارا چڑھ گیا. انہوں نے 10 منٹ تک پھر براہ راست مجھ سے اس طرح مخاطب ہو کے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ ان کی کرپشن بھول گئے ہیں، بے نظیر بھٹو، آصف زرداری اور
شریف گھرانے کی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایسے انگلی میری طرف کر کے انہوں نے کہا، تو میں نے کہا کہ جی میں یہاں پہ بحث نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ، کیونکہ 200 لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو میں نے کہا کہ ان کو پھر واپس آنے دیں، انتخابات میں حصہ لینے دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام نے ان کو معاف کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو اس وقت تو کچھ دیر کے لیے سب کافی ایک سنسنی سی پھیل گئی تھی پورے ہال میں۔ بہرحال ایک دو وزیروں کے کہنے پہ جنرل پرویز مشرف نے تھوڑا سٹیپ بیک کیا، وہ پھر کچھ اور سوالات انہوں نے لیے۔ لیکن یہ تھی بات ستمبر 2002 کی۔ 2007 ستمبر میں اسی جنرل پرویز مشرف نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ خفیہ مذاکرات کیے۔ جنرل اشفاق کیانی بھی اس میں شامل تھے، اس وقت وہ ISI کے چیف تھے، تاکہ بے نظیر کے پاکستان واپسی کی راہ ہموار ہو سکے۔ تو انہوں نے قومی مفاد میں ایک لارجر انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، اس میں بے نظیر بھٹو، جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ چور ہیں، کنوکٹڈ ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کی واپسی کی راہ ہموار کی۔ اسی کے نتیجے میں نواز شریف صاحب بھی پھر وطن واپس آئے۔ تو جناب جنرل عاصم منیر صاحب ہماری فوج کے سربراہ، ان سے یہ اپیل ہے کہ آپ کو تو چونکہ ماشاءاللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، قرآن بھی جس طرح وہ عربی مصری جرنلسٹ نے جنرل پرویز مشرف سے کہا کہ قرآن اسلام عفو کا درس دیتا ہے، درگزر کا، معافی کا درس دیتا ہے، تو یہ وقت ہے پاکستان کے اندر سیاسی سماجی زندگی کو جو کچوکے لگے ہوئے ہیں، جو زخم لگے ہوئے ہیں، ان کو مندمل کرنے کا، درگزر کرنے کا، انصاف کی فراہمی کا، جن نشستوں پہ دھاندلیاں ہوئی ہیں ان پہ انصاف فراہم کرنے کا آپ اس میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے اسمبلی میں آنا تھا وہ آ بھی گئے ہیں۔ اسمبلی کے اندر شور شرابہ ہوتا رہے گا، ہر پارلیمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن جو خواتین، جو لوگ 103 4 لوگ فوجی عدالتوں کے رحم و کرم پہ ہیں، ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، ان کی رہائی کا کوئی بندوبست کیا جائے، کیونکہ اسلام بنیادی طور پہ معافی کا، درگزر کا، عفو کا درس دیتا ہے۔ اور فوج کے سربراہ کے طور پہ قوم کی، ان لوگوں کی جو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یہ یقیناً توقع ہوگی کہ آپ بھی درگزر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے زخموں کو مندمل کرنے کی کوئی سامان کریں، کوئی بندوبست کریں، تاکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام اور کشیدگی میں کمی ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔